اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ اگر ہاتھی اس نے بنایا ہے یہ اس کا کمال ہے تو چونٹی کو پیدا کرنا بھی کچھ کم کمال نہیں ہے۔ اتنے بڑے ہاتھی میں جتنے اعضاء اس نے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے چونٹی کے اندر بھی ہیں۔ اگر بڑا کارخانہ چھوٹی چیز بنائے تو اس کی توہین سمجھی جاتی ہے، مگر اللہ نے جو کچھ بھی بنایا یہ اس کی شان ہے، کیونکہ کارخانے میں تیار ہونے والی چیز سے بہتر چیز بھی دوسرے کارخانے میں تیار ہو سکتی ہے، مگر ساری دنیا اور دنیا کے سارے کارخانے مل کر بھی اس کارخانے قدرت میں تیار ہونے والی ادنا سے ادنا چیز سے بہتر تو کیا اس جیسی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز جیسی کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جب مکھی نہیں بنایا جا سکتی تو اور کیا بنایا جا سکے گا؟ پھر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں غلاظت کا کیڑا بنانے کی بجائے وجود محمدی عطا فرما دی۔ پھر صرف انسانی ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنایا، اپنے پیارے نبی کا امتی بھی بنایا۔ کسی کو پرندہ بنا کر اڑا دیا، جنگل کے بادشاہ شیر کو رکوع میں جھکا دیا، سانپ وغیرہ کو سجدے کی حالت میں گرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر عزت کا تاج سر پر پہنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو انسان کے سامنے جھکا دیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا اور انسان کو صرف اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب وفا کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کے آگے جھکے، ورنہ جانوروں اور انسانوں میں فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اگر انسان اپنے پالنے والے اور تخلیق کرنے والے کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بے وفائی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے خاص دوست، پسندیدہ دوست کے پاس جانے کا ارادہ کر لے اور اس کا دوست اس کو یہ کہے کہ میرے پاس آ رہے ہو، فلاں چیز مجھے بہت پسند ہے، وہ ضرور لے آنا، اور بار بار کا کس سے کہتا ہے، لیکن آپ وہ چیز لیے بغیر چل پڑے اور دوست کو جا کر ملے، اس سے پیار کا اظہار کرے، جب اس نے اپنے مطلوبہ اور محبوبہ پسندیدہ چیز طلب کی تو آپ نے کہا ویسے تو مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر آپ کی چیز نہیں لا سکا، تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ ہے کہ محبوب بھی یاد رہے اور اس کی پسندیدہ چیز بھی یاد رہے۔ میرے عزیزو، محبوب کی پسندیدہ چیز پہ تو آج کل عاشق لوگ جان دے دیتے ہیں۔ آج انسان اگر تو بھی اولاد اور کاروبار سے اللہ کے لیے محبت کرتا تو تجھے خدا کی پسند کبھی نہ بھولتی۔ خدا سے محبت ایسی کرے کہ سب کچھ اس کے لیے ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جب بھی اپنے محبوب حقیقی کی تلاش میں نکلا تو خود کو پایا، اور اب 20 سال کے عرصے سے حالت یہ ہو گئی ہے خود کو تلاش کرتا ہوں تو جلوے یار نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بات سوچو، ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو اللہ نے پھینک دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو لقمے کے لیے اپنے سر کو آگے جھکانا پڑتا ہے، چاہے وہ جانوروں کا بادشاہ شیر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انسان کو فرمایا
کہ تجھے میں لقمے کے آگے نہیں جھکاؤں گا، بلکہ نوکری اور خدمت کے لیے جو نوکر خادم ہاتھ کو دیا ہوں، تاکہ لقمے کی دہلیز پہ جھک کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کر، صرف میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی عظمت کا اظہار کر۔ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے مبعوث ہوتے تو انسان کبھی اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز نہ پا سکتا۔ اگر حضور علیہ السلام جنوں میں سے ہوتے تو اشرف المخلوقات جن ہوتے، نہ کہ انسان۔ حضور علیہ السلام کو انسان بنا کر انسانیت کے سر پر تاج کا کرامت اور شرافت رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے اللہ نے انسان کو کیسا مقام، کیسی شان عطا فرمایا۔ جب فرشتوں اور جنوں کو ایک ایک چیز سے بنایا، مگر انسان کی باری آئی تو اس کو 4 چیزوں سے بنایا، آگ سے، ہوا سے، مٹی سے، پانی سے۔ جب یہ 4 عناصر ملے تو حضرت انسان بنا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا زمین کے سب سے اعلیٰ خطے عرفات سے مٹی لے کر آؤ۔ یہاں پر بھی ذرا سوچئے اللہ نے عرفات سے ہی مٹی کیوں منگایا؟ اس لیے کہ انسان ہر وقت میرے ساتھ جان پہچان رکھے۔ جو انسان ہو کر اپنے خدا کو بھول جائے وہ عظمت انسانیت کا حامل نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ اسی لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام مٹی لینے کے لیے میدان عرفات میں آئے، مٹی پکڑی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا یہ قتل کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب میں اس کو بھیجوں گا جو خالی واپس نہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین روتی رہی، چیخیں مارتی رہی، مگر انہوں نے فرمایا تیرا رونا دیکھوں یا اس کا حکم دیکھوں؟ اللہ نے فرمایا تو ہی اس کو لایا ہے، قیامت تک تو ہی اس کو واپس بھی کرے گا، یعنی اس کی جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تو ہی لگا دی۔ اسی طرح ہر چیز کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ مگر جب انسان کی باری آئی تو فرمایا وخلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں روح پھونکی۔ فقعوا لہ ساجدین، اور میں نے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا، سجدے میں گرا دیا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ فرشتے یہ سن کر حیران رہ گئے، نہ کچھ پڑھا نہ کچھ سیکھا، زبان کھولی تو ایسے الفاظ ادا کیے کہ فرشتے ہو کر جن کی ہمیں بھی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے انسان کی اس سنت کو تا قیامت جاری کر دیا تاکہ انسان کو اپنی عظمت اور شرافت یاد رہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم چھینکنے پر الحمدللہ کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے، انہیں الحمدللہ علی کل حال کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں جہاں حضور علیہ السلام کی دیگر سنتوں کے طبی فوائد سامنے آ رہے ہیں، وہاں چھینک کے بارے میں بھی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ چھینکنے کے وقت دماغ کی رگوں میں
ایسا کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کی رگ پھٹ کر موت واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، اور نہ صرف خطرہ ٹلا ہے بلکہ چھینک کے نتیجے میں جسم کے اندر ایک عجیب قسم کی خوشگواری اور چستی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس نعمت کے ملنے پر اور مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کی حمد کرو، اور دوسرے مسلمان بھائی سیکھنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر مبارکبادی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے موت کے منہ سے بچا لیا۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ کچھ دن پہلے لندن کے ڈاکٹروں نے تحقیق کر کے یہ بتایا چھینک سے ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان ان اعضاء اور جوڑوں کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، ان سے اللہ کی عبادت اطاعت کرے۔ یہی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، مزید نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے کو پیدا کرتے وقت ہی ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا تھا کہ یہ شخص اچھا ہے، یہ شخص برا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی نہیں لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا، اچھے اور برے کا فیصلہ وہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ کون سے راہ اختیار کرنے ہیں، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت بھی دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے، وہ تو بس دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، میری جانب آ رہا ہے۔ اللہ نے جسے رضا کا جام دیتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان چاہے زبردستی سے رکھے یا اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھتا ہے رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے، انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ کائنات محبت میں سب خیر ہے، سب عطا یہاں دیر نہیں خیر ہے، یہاں مشکل نہیں آسانی ہے، یہاں آزمائش نہیں پاک کے لیے پاک ہونے اور اس کے قرب کا بہانہ ہے، یہاں ذرہ نہیں، یہاں ذرہ کائنات ہے۔ انسان کے ساتھ جب بھی کچھ بری حالت پیش آتی ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کا اور اس کے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اس لیے ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، وہ حالات کو بدل دے گا، وہ اپنی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ ہمارے جانماز پر کیے جانے والے سجدوں کی سرگوشیاں رب کے عرش سے ٹکراتی ہیں، انہی پر رو کر اپنے رب سے سرگوشیاں کر مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے سارے راز اور ساری باتیں
اپنے رب سے بولنے کا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کھیت میں دانا نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہیں بھریں گے تو بری فکریں اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی میں سے کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غمزدہ انسان غموں کو بانٹتا ہے، عالم علم کو بانٹتا ہے، دیندار انسان دین کو بانٹتا ہے، خوفزدہ انسان خوف کو بانٹتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، مال ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں فخر اور ریاکاری پیدا ہوتی ہے، بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت پیدا ہو جاتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور تکبر پیدا ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اقتدار طاقت ہضم نہ ہونے کی وجہ سے خطرات اور دیگر فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیے، بامقصد بنائیے، با اخلاق زندگی بنا کر گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خوش رہیں اور خوشیوں کو بانٹیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا کرے گا۔